ہم ہمارا پروگرام تذکیر بالقرآن سے شروعات کریں گے. تو تذکیر بالقرآن کے لیے میں برادر حافظ ارشاد کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تذکیر بالقرآن پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. محترم حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ آپ سے پہلے دنیا نے کبھی آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد دنیا میں کبھی آپ جیسا کوئی پیدا ہوا. سب سے زیادہ کامل، اکمل، اطہر، انور اور اعلیٰ آپ کی ذات بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو محض تمام عالم انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کی رحمت پر اگر ہم دیکھیں تو آپ کے آنے سے، آپ کی آمد سے تمام دنیا میں بسنے والے کائنات میں موجود ہر مخلوق کو، انسانوں کو، جنات کو، چرند پرند، ہر ایک نے آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھایا ہے. دنیا کو جینے کا سلیقہ اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، تشریف لائے، آپ مبعوث کیے گئے نبی بنا کر، تو اس کے بعد جو انقلاب دنیا میں آیا، جو دنیا کے اندر تبدیلی ہوئی، وہ اس نے انسانی زندگی کے ہر گوشے پہ اثر کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکالا اور اللہ کی علم کی روشنی ان کو عطا کی، لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اللہ کے اپنے رب کے پیغام کو ہم تک پہنچانے میں، انسانیت تک پہنچانے میں اس قدر محنت مشقت کی کہ جس کی مثال تمام انبیاء میں جتنے نبی آئے ان میں بھی نہیں ملتی. بلکہ اللہ نے حضور کو امام الانبیاء اسی لیے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور ایسی کامل آپ نے دعوت دی اور ایسا اسلام کا اور اللہ کے احکام کا تعارف کیا کہ اب آپ کے بعد کسی نبی کی اور کسی ہدایت کو لے کر آنے کے لیے یعنی ضرورت ہی نہیں بچی. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو ایک جگہ پر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن کو تمہاری تکلیف بہت گرا معلوم ہوتی ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، اور وہ مومنوں پر انتہائی شفیق اور مہربان ہیں. تو ایسے کریم اور شفیق نبی جو اپنی امت کے لیے ہر وقت تڑپتے رہے، روتے رہے اور مشقتوں کو جھیلا، اپنا سب کچھ لٹایا اور ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، انسانیت تک اللہ کا تعارف پہنچایا، اللہ سے انسانیت کو روشناس کرایا. ایسی نبی کی جو شان ہے یہ اللہ کے نزدیک بھی جو ہے سب سے بلند ہے. اللہ نے کسی کو یعنی اللہ کے بعد پورے کائنات میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، قدر و منزلت اللہ کے پاس بھی اللہ کے اپنے رسول کی ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو حبیب اللہ کا لقب عطا فرمایا کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. اور اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے انسانیت کو آداب سکھائے، تعظیم اور احترام کرنا سکھایا. آپ کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی معیار نہیں تھا کہ ادب کس کی جائے، تعظیم کس کو کہتے ہیں، ماں باپ کا احترام کس طرح ہو، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہر ایک کے ساتھ ادب سے پیش آنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور مومنوں کے لیے ادب میں، تعظیم میں سب سے زیادہ لائق مرتبت اور سب سے بلند وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس لیے ایمان والوں کی تو صفت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے نبی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے اور بہت زیادہ چاہنے والے ہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے عام بول چال میں یہ جملے ہوا کرتے تھے بات بات پر کہ فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ توقیر اور عظمت اور احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واجب ہے، اور یہ قرآن میں اس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو۔ تو گویا کہ یہ اللہ کے نبی کا ادب کرنا یہ اللہ کا ارشاد ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کا حکم ہے، اور اسی پر اللہ نے کامیابی کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَانصُرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ جو نبی پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کرے، انہیں مدد دے اور اس نور کی پیروی کرے جو ان کے ساتھ اترا ہے، وہی پوری فلاح پانے والے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلامی انقلاب آیا اور لوگ اسلام کی کشش کو دیکھتے ہوئے اسلام کی طرف راغب ہونے لگے، تو اس کے بعد جب آپ 40 سال کی عمر میں سب سے پہلی مرتبہ جب اس دعوت کو لے کر اپنے گھر میں آئے، تو ایک واحد آپ کی زوج محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لانے والی واحد خاتون تھی۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب عرصے دراز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بقیہ مدت دعوت دیتے رہے، تو وہ دعوت آپ کے گھر اور خاندان قبیلے سے نکل کر پوری دنیا میں پہنچ گئی، اور آج لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی، آپ کی دعوت کی سچائی کی اور دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آپ کی دی گئی دعوت آج تک دنیا میں پھیلتی رہی، اور آج کروڑوں انسان آپ کے نام پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے موجود ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اللہ اس دین کو غالب کر دے گا۔ اور یہی جو چیز ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کا پھیلنا، حق کا غالب آنا، یہ اول دن سے کافروں کے اوپر گرا گزرتا رہا، اور اسلام کے دشمن، اللہ کے منکر اور کافر شروع دن سے اس بات کی کوشش میں لگے رہے کہ کس طرح اسلام کو پھیلنے سے بچایا جائے، روکا جائے، کس طرح اسلام کو ختم کر دیا جائے، اور کس طرح نبی کی تعلیمات کو لوگوں کو دور کیا جائے اور اپنے من چاہی زندگی گزاری جائے۔ اگر ہم دور نبوی میں دیکھیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب اعلانیہ دعوت دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، اور وہاں پر جب پہلی مرتبہ صدائے حق بلند کی گئی، تو اس وقت بھی سب سے پہلے اپنے گھر سے، آپ کے خاندان سے، آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کے خلاف گویا کہ آپ کو گالی دی، بول کے آپ کو لعن طعن کیا۔ اور ایک بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج صرف مسلمان ہی نہیں جو اپنے نبی کے لیے جان دیتے ہیں، بلکہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر اور مشرکوں نے لعن طعن کیا، گالیاں دی، تو خود اللہ نے ان کا جواب دیا۔ چنانچہ جب ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کہا کہ تبا لک لہذا لجماعتنا، کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، کیا اس لیے تم نے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ مکہ کی گلیوں میں اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، تو امیہ بن خلف، ابو جہل اور دوسرے جو سردار آپ کو گالیاں دیتے، لعن طعن کرتے، آپ کو برا بھلا کہتے، تو ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لعن طعن کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال ہے کہ جب عاص بن وائل وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک طعنہ دیا کرتا تھا کہ یہ تو ابتر ہے، ان کی نسل اب آگے نہیں چلے گی، ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا ان شأنک هو الابتر، کہ یقیناً آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہوگا۔ تو یہ دین جو جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، یہ حق ہے، یہ غالب ہے، اور اس کا جو ہے
یہ سب پر غلبہ پانے والا ہے، اور شروع دن سے لے کر آج تک اس دین کو ماننے والے، اس کو چاہنے والے ہر وقت اس کلمے کے لیے اپنے آپ کو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح سے آپ کی ناموس پر، آپ کی رسالت پر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا جواب مسلمان دیتے ہیں۔ آج ہم بھی اس بات کا عزم کریں کہ ہم جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت، اس کو صحیح معنوں میں اس کے اوپر عمل کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے تعلیمات ہم کو دی ہم اسے پھیلائیں، جو آپ کا مشن تھا اس کو ہم آگے بڑھائیں، اور اس کے لیے کسی بھی لعنت ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کریں، اور یہ جو اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ پورا کر کے رہے گا اس کے اندر ہم حصے دار بن جائیں۔ شاعر نے فرمایا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب